إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بين يديه الساعة بشيرًا ونذيرًا أما بعد حضرات محترم، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو الہ العالمین ہے، جو انسانوں کو پیدا کرنے والا اور ان کو روٹی اور روزی دینے والا، ان کی دعاؤں کو سننے والا، ان کی بگڑیاں بنانے والا، ان کی حاجت کو پہنچنے والا، پریشانی میں ان کی مدد کرنے والا، وہ رب العالمین جس نے اس کائنات میں لوگوں کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے اور صحیح راستہ دکھلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، کتابیں بھیجیں، اور سب سے آخری پیغمبر امام الانبیاء، امام الہدیٰ، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ آخری نبی اور آخری رسول تھے، اس کائنات میں، اس دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں اور ہر بری بات سے منع کیا۔ سب سے اچھی بات یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور سب سے بری بات جس سے منع کیا وہ کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بندہ کھاتا اللہ کا ہے، اس کی زمین پہ رہتا ہے، اس کی ہواؤں میں سانس لیتا ہے، اور مدد کسی اس کے بندے سے، کسی پیر فقیر سے، کسی چاند سورج ستارے سے، جنوں سے، ولیوں سے مانگتا ہے۔ یہ رب العالمین کو پسند نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کے نزدیک۔ اور بھائیو، اگر بندہ اپنی اصلاح کیے بغیر، توبہ کیے بغیر، اللہ سے معافی مانگے بغیر، اپنی عقیدے میں تبدیلی لائے بغیر مر گیا اسی عقیدے پر، شرک والے عقیدے پر، تو یاد رکھیے کہ اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ ہمیشہ جلتا بھنتا رہے گا، قبر کے عذاب میں بھی، حشر میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، اور آخر کار اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اس کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے عذاب کرے گا پھر معاف کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین جو شرک کرنے والے ہیں۔ شرک آپ کو معلوم ہے نا، بہت سادہ سی بات ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اس کے اسماء میں کسی کو شریک کرنا۔ عبادت میں کہ اللہ کے لیے بھی سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ عبادت میں شرک یہ ہے کہ اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ مدد، پھر کسی ولی نبی کو پکارتے ہیں وہ بھی مدد، یہ عبادت میں شرک ہے۔ اور جو بندہ ایسا کرتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا اور اسی حالت پہ مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين كفروا من اہل الكتاب والمشركين في نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوگا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہوگا اس میں۔ اور پھر فرمایا اولئک هم شر البریہ، یہ سب سے خراب بری مخلوق ہے۔ آسمان کے نیچے اگر کوئی گندی ترین مخلوق ہے تو مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے۔ بھائیو، آئیے میں تھوڑا سا وقت لوں گا آج اسی توحید اور شرک کے بیان میں، تھوڑا سا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ کہا سب سے بری مخلوق ہے، اور میں نے نہیں کہا، رب نے کہا
سورت بینہ بچے بھی یاد کرتے ہیں، 30ویں پارے کی سورت ہے، سورت البینہ۔ سب سے بری مخلوق فرمایا اولئک ہم شر البریہ، یہ سب سے بری مخلوق ہے جو شرک کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں۔ کیسے بری ہیں بھائیو؟ آپ کو معلوم ہوگا نوح علیہ السلام نے 1450 سال، اور یہ تو ان کی تھی 1000 سنۃ الا 50 عاما، اور صرف دعوت جو دی تھی وہ 950 سال۔ عمر بعض مفسرین نے لکھا کہ 1400 سال سے کچھ تھی پر، تو 950 سال یعنی 1000 تقریباً 1000 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے توحید کی، کیونکہ وہ لوگ پوجا کرتے تھے غیر اللہ کی۔ آخر کار نوح علیہ السلام بھی اتنے لمبا عرصہ کے بعد آپ ان کے کفر اور شرک کو دیکھ کر بہت کرتے، اور آخر کار آپ نے بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب کافر کے کسی گھر کو نہ چھوڑنا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی کافر پیدا ہوگا، فاجر پیدا ہوگا۔ میں ایک لمبے عرصے سے ان کا تجربہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ آخر کار اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح علیہ السلام آپ کشتی بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جوڑے جوڑے بیٹھا لیجئے کشتی پہ، کہا نا آپ کو معلوم قرآن پاک میں کئی جگہ ہے، سب کو بیٹھا لیا۔ اس میں جوڑوں میں آپ کو پتہ ہے کتے بھی ہوں گے، جانوروں کے جوڑے، خنزیر بھی ہوگا اس کو بھی لے لو، بندر بھی لے لو، سب جانور کو بیٹھا لو، لیکن مشرک کو مت بیٹھاؤ۔ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے۔ اور نوح تیری کشتی میں خنزیر تو سوار ہو سکتا ہے، کتے تو سوار ہو سکتے ہیں، لیکن مشرک تیرا بیٹا ہی ہے، اگر تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو یہ سوار نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے جا رہے ہیں، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي الْمَوْجِ کالجبال، بڑی بڑی موجیں تھیں۔ تو نادى نوح ابنه، اپنے بیٹے کو پکارا، یا بنی ارکب معنا، بیٹے آ جائیے کشتی پہ سوار ہو جائیے۔ اس نے کہا نہیں، سآوی الی جبل، انکار کیا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ دل تھام کے سنیے بھائیو، اللہ کی جو قدر کرنی تھی ہم نے نہیں کی۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ملکوں میں اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ اللہ کا پکڑا ہے۔ اور ایک عظیم پیغمبر نوح علیہ السلام ہے جو آدم ثانی کے نام سے مشہور ہیں، کیوں؟ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، انہی کی اولاد کو ہم نے دوبارہ عذاب کے بعد، طوفان کے بعد زندہ رکھا۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام بابا ثانی ہے، آدم ثانی کہلاتے ہیں، اور ان کے سامنے اتنا بڑا پیغمبر، بیٹا غرق ہو رہا ہے، بیٹا غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، سگا بیٹا ہے، نہیں بچا سکے۔ کشتی میں سوار بھی نہیں ہو سکتا، مشرک ہے، نجس، اور اب جہنم سے بھی نہیں بچا سکتے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ آپ کا وعدہ سچا، آپ احکم الحاکمین۔ ان ابنی ھذا، یہ میرا بیٹا، من اہلی، میرے اہل سے۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح تیرا نہیں، نسل سے تیرا
عمل سے تیرا نہیں. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، تیرے عمل توحید والے، تو غیر اللہ کو نہیں پکارتا، ایک اللہ کا پوجنے والا، یہ بے شمار خداؤں کو پوجنے والا، داتاؤں، مشکلوں، کشاؤں اور پتہ نہیں کن کو پوچھتا ہے، یہ تیرا نہیں، تیرا نہیں. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اور بھائیوں سورۃ ہود اٹھاؤ، پڑھو، جا کے اپنے عقیدے کو صحیح کرو. بہت سارے لوگ ہیں اتنے جمعے سننے کے بعد لیکن وہ شرک کا جو مسالہ ہے اندر ہی ابھی تک نکلنے کے لیے نام نہیں لیتا. کیوں؟ بہت سال سے اپنے گاؤں میں شرک والی باتیں سنتے رہے تو وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا. قرآن خود پڑھو ترجمے سے، دیکھو کیا لکھا ہے اس کے اندر. یہ سورہ ہود میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جاہل مت بنیے کہ جو کہہ دے بس آپ اس پہ عمل کریں. کوئی آتا ہے کہتا ہے تمہارا کان کوا لے گیا، بھاگنا شروع کر دیا. نہیں، پہلے کان دیکھیے کہ واقعی لے کے گیا کہ نہیں لے کے گیا. آج ہم ایسے ہیں، کوئی کہہ دے یہ ہو گیا، ہم بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. فلاں مزار پہ یہ ہو رہا ہے، ہم چلے جاتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں. تو بھائیو یہ سورۃ ہود 12واں پارہ اٹھائیے، یہ واقعہ وہاں لکھا ہے، آپ دیکھیے، خود پڑھیے اس کو. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہیں؟ صرف اتنا سوال کیا کہ اللہ میرا بیٹا، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. بتائیے اس کے اندر کوئی خراب بات تھی؟ اے اللہ میرا بیٹا اور تیرا وعدہ سچا، تو احکم الحاکمین ہے. اللہ کو غصہ آ گیا. 950 سال کی تبلیغ، فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما ایک طرف، اور کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل، آگے ڈانٹ رہے ہیں. یزجر زجرہ، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اے نوح آئندہ ایسا کوئی سوال نہ کرنا، ایسا کوئی لفظ تمہاری زبان پہ نہیں آنا چاہیے. مجھے بتاتے ہو، مجھے سکھاتے ہو، آئندہ ایسی کوئی بات نہ کرنا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے وہ سوال نہ کیا کر. پتہ چلا نبیوں کو بھی علم نہیں ہوتا. اللہ جتنا دے دے اتنا ہوتا ہے، جتنا نہیں دے نہیں ہوتا. ہم تم کو سمجھا دے رہے ہیں، اگر آئندہ ایسی بات کی نبیوں کی فہرست سے نام نکال کر جاہلوں کی فہرست میں شامل کر دیں گے. کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر عزت نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے. کس سے کہانی سنتے ہیں، گاؤں کا مولوی سناتا ہے اور وہ سن کر خوش ہوتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، پوچھتے نہیں کہ کون سے قرآن میں لکھا ہے، کون سی حدیث میں لکھا ہے. اور جب یہاں توحید کی خالص بات سنتے ہیں نا، وہ ایک آدمی ہوتے ہیں نا گاؤں کا، ٹھیک ٹھاک، اس کو دودھ پلاؤ خالص تو اچھا لگتا ہے، صحت ہوتی ہے اس کی. ہم جیسا آدمی شہر کا رہنے والا جو نیڈو کھا پیتا ہے اور یہ سارے جعلی دودھ استعمال کرتا ہے، بناسپتی گھی کھاتا ہے، جب گاؤں جا کے اس کو اصلی دودھ اور اصلی چیزیں ملتی ہیں اس کو بدہضمی ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہمارے ساتھیوں کو بھی شرک بدعت ساری زندگی سن کر جب یہاں اصلی بات سنتے ہیں تو ان کو بھی بدہضمی ہوتی ہے، برا لگتا ہے، ہلنا جھلنا شروع کر دیتے. میں دیکھتا ہوں، میری نظریں دیکھتی ہیں یہاں کس کے اندر. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب ایک اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے، شرک کے مت والوں کو چیں بچیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہلنا جلنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرے کے رنگ بدل جاتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، فلاں ولی، فلاں بزرگ، پھر دیکھو بانچیں کھلتی ہیں، خوش ہو رہا ہوتا ہے. اللہ کی ذکر سے، اس کی وحدانیت، اس کی توحید سے اس کو تشویش ہوتی ہے، اس کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اس کو بدہضمی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح ایسا نہ کرنا. یہ ہے بھائیوں، اور بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے نبی ہو اگر وہ شرک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں معاف کرے گا.
نبی کا باپ ہو اس کو بھی نہیں معاف کرے گا، نبی کی بیویاں ہوں اس کو بھی نہیں معاف کرے گا۔ اٹھائیے قرآن پاک، اٹھائیے، دیکھیے کیا سمجھ رکھا ہم نے، مذاق۔ نبی کا چچا ابو طالب، آپ بخاری کی روایت ہے، کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ۔ آپ یہ کہتے تھے، اس کے دو احباب اس کو کہتے تھے نہیں 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 کہنا، اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ آپ کہتے تھے چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، میں اللہ سے پھر حجت کروں گا۔ وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، بخاری کی روایت ہے، اس نے کہا میں نہیں بولتا، اللہ کی وحدانیت کا انکار، اقرار نہیں کرتا، انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اور بھائیوں، آپ نے کہا کہ میں اس کے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا، بخشش کی دعا مانگتے رہے، حتیٰ انہا عن ذالک، یہاں تک کہ اللہ مجھے منع کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ کسی نبی کے لیے لائق نہیں، نہ مومنوں کے لیے لائق، اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مشرک، قبر کا پجاری اور یہی عقیدے پہ رہنے والا مر گیا، اس کی بخشش نہیں کر سکتے، بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتے، مروت میں جا کے مانگتے ہیں، غلط ہے۔ اللہ نے منع کر دیا نبی کو اور مومنوں کو، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اٹھاؤ سورہ توبہ 11واں پارہ 30 صفحے میں آیت ملے گی آپ کو، اللہ کے فضل و کرم سے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اس سے نیچے چلتے جائیں آپ کو یہ آیت ملے گی۔ اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اس کے لیے بخشش دعا نہیں مانگ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشش کی دعا مانگنے سے منع کر دیا ابو طالب کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیارے غم کیوں کرتے ہو؟ ہدایت دینا تیرا کام نہیں، ہدایت دینا میرا کام ہے، جس کو چاہے ہدایت دوں، جس کو چاہے نہ دوں، تیرا مسئلہ نہیں ہے، اتنا غم نہیں کرو۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورہ قصص 20واں پارہ۔ بھائیو یہ آیتیں ہیں، توحید کو صحیح کیجئے، عقیدہ صحیح کیجئے، عقیدہ صحیح ہے سب کچھ صحیح ہے۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے آدم کی اولاد، اگر زمین آسمان بھر کے تو گناہ لے کر آئے لیکن اس میں غیر اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو، غیر اللہ کو پکارا نہ ہو، ان سے مدد نہ مانگی ہو، ان کو سجدہ اور نظر نیاز یہ سب کچھ نہ کیا ہو، میرے بندے تو اگر شرک نہیں کرے گا، زمین آسمان بھر کے گناہ لے کر آئے گا، میں ہی تیری توحید کی وجہ سے اتنی ہی نیکی لے کر تجھ سے ملوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توحید کو سمجھو بھائیو، توحید بہت بڑی چیز ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کائنات کو، یہ چاند سورج ستارے، یہ زمین، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ میں نے یہ انسانوں کو، ان جانوروں کو، سب کچھ صرف اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں، ہر قوم میں ایک نبی بھیجا، ایک مصلح بھیجا، جس کا کام یہ تھا، لوگوں کو بلاتا تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی پوجا کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ، کوئی داتا، کوئی مشکل کشا، کوئی پالنہار، کوئی روٹی روزی دینے والا نہیں ہے، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ ما یعبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی پوجا، جس کی پوجا کی جائے، یہ تعزیہ، یہ بت، یہ صنم، یہ سب طاغوت ہیں۔ یہ پیر بابا اگر کہتا ہے میری پوجا کرو، یہ بھی طاغوت ہے، یہ بھی طاغوت ہے۔ اکبر طاغوت ابلیس، سب سے بڑا طاغوت ابلیس ہے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ غیر اللہ کی طرف بلانے والے اور اپنی پوجا کی طرف بلانے والے، یہ سب طاغوت ہیں۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ نے کہا طاغوت سے دور رہو۔ آج توحید کی کافی عرصے کے بعد میں نے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، آج اتنے ہی کو زیادہ سمجھیے۔ آخر میں 2 حدیثیں سناتا ہوں کہ آپ سے پوچھا گیا اَيُّ الذَّنبِ أَعْظَمُ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے کائنات کے امام بتائیے۔ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ اے میرے امتیوں سب سے بڑا گناہ، ایک حدیث میں الا انبئکم باکبر الکبائر قالوا بلا قال الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور
جو پہلی حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يجعل للہ ندا دخل النار، یہ آگ بڑی خطرناک آگ ہے، ہم ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ جل جاتا ہے۔ فرمایا جو مر گیا اس حالت میں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، اس کو بات پہنچی، ایک تو نا کسی کو بات نہیں پہنچی، گاؤں میں رہتا ہے، کسی جنگل بیابان میں رہتا ہے، بیچارہ معلوم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں کرتے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک رسول نہیں بھیج دیں، دائی نہ آ جائے، کوئی مصلح نہ آ جائے، اس کو بتانے والا نہ آ جائے، اللہ عذاب نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں، اللہ ظالم نہیں۔ لیکن جس کو پتہ چل جائے، سن لے، اس کے باوجود اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے یا اللہ مدد، یا غوث پاک مدد، یا علی مدد، یا حجویری مدد، یا حسین مدد، یا بدوی مدد، یا جیلانی مدد۔ یہ جیلانی کون ہے؟ اللہ ہے؟ کون ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں جو تم دوسروں کو پکارتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا من مات، بخاری کی روایت ہے، من مات وهو يجعل للہ ندا دخل النار، جو اللہ کے مر گیا اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا تھا، جہنم میں جائے گا۔ بھائیو ان تھوڑے سے بیان کے بعد آئیے میں آپ کے سامنے جو بیان چل رہا تھا دجال کے، انشاءاللہ العزیز تقریباً کوئی صرف 10 منٹ تک میں اس پہ گفتگو کروں گا۔ اس کے کیفیت خروج کی کیسی ہوگی؟ یہ جب نکلے گا ایک غصہ کی وجہ سے نکلے گا، جیسا کہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، لقی ابن عمر ابن صیاد فی بعض طرق المدینہ، مدینہ میں ایک یہودی عورت کا بیٹا تھا، اس کا ابن صیاد کے نام سے مشہور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا کہ یہی دجال ہے۔ ایک مرتبہ آپ چھپ کے اس کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے، اور ایک مرتبہ آپ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو بتا میں نے کیا اپنے دل میں بات رکھی ہے؟ تو اس نے کہا دخ، اس دن دخان صورت آپ پر نازل ہوئی تھی، تو دخ آپ نے اس کو ایک سینے پہ مارا، کہا اخسا یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن تو کامیاب نہ ہو۔ یعنی اس کو شیطان آ کے کچھ بتاتے تھے، آپ کو شک تھا کہ یہ دجال ہے، لیکن اس کی پوری تفصیل آپ بعد میں سنیں گے، دجال تھا نہیں تھا، کیا تھا، صحابہ کے سامنے رہتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، جہاد کے لیے بھی جاتا تھا، اس کی اولاد بھی تھی، لوگوں سے باتیں بھی کی کہ تم مجھے دجال سمجھتے ہو، حالانکہ دجال کے تو بچے نہیں ہوں گے، میرے بچے بھی ہیں، میں تو ابھی دیکھو عمرہ کر کے آ رہا ہوں، تم مجھے دجال کیوں سمجھتے ہو؟ اس طرح کی باتیں وہ آگے جا کے آپ سنیں گے پوری تفصیل کے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ یہ ابن عمر گلی میں اور یہ سامنے، تو انہوں نے کچھ بات کہی اس ابن صیاد سے، فقال له قولا اغضبه، کوئی بات کہی جس سے غصہ آ گیا، فانتفخ حتى ملأت السکہ، گلی اس سے اتنا پھولنا شروع ہو گیا، پوری گلی بھر گئی اس سے، ابن صیاد سے۔ اور فدخل ابن عمر علی حفصہ، اب ابن عمر ڈر گئے، دجال سے تو سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس سے خوف دلایا تھا، وہ سمجھے شاید یہ دجال بن گیا، ابھی بھاگ کے اپنی بہن کے گھر چلے گئے جو ام المؤمنین ہیں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، وقد بلغا فقالت رحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے ابن عمر، ما اردت من ابن صیاد، ابن صیاد سے آپ کیا چاہتے ہیں، کیوں اس کو تنگ کرتے ہیں؟ اما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما يخرج من غضبۃ یغضبها، آپ کو نہیں معلوم یہ ایک غصے کی وجہ سے نکلے گا، کوئی غصہ دجال کو ہوگا
کوئی غصہ دلا دے گا، دلانے والا غصہ، تو پھر غصے سے یہ پھولنا شروع ہوگا، بڑا ہوگا اور نکل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ آگے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ما سأل احد النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الدجال ما سألته وإنه قال لي ما يضرك منه قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال بلى قال بل هو أهون على الله من ذلك۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنا دجال کے بارے میں رسول اللہ سے میں نے پوچھا اتنا کسی اور نے نہیں پوچھا۔ مغیرہ بن شعبہ بہت ذہین فتین انسان تھے، داہیۃ العرب تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی اللہ نے موقع دیا تو ان کی پورا سیرت آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک موقع پر جب کافر تھے اتنی، آپ تو ایران کی طرف یہ لوگ گئے تھے یا کسی اور بادشاہ سے ملا، واپسی پہ انہوں نے ان کا حصہ نہیں دیا، کافر تھے ابھی، انہوں نے ایسی چال چلی، وہ اس کے ساتھ 10-11 آدمی تھے اور ان کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہ رہے تھے، تو ایسی چال چلی کہ ان سب کو لٹا دیا، موت کی نیند سلا دیا، اکیلے آدمی نے۔ اتنے تیز ترار اور ذہین اور فتین انسان تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو کہتے جتنا میں نے دجال کے بارے میں پوچھا کسی اور نے نہیں پوچھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تمہیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا۔ جب قحط کے زمانے میں نکلے گا بھائیوں، جب لوگوں کے پاس روٹی کھانا پینا نہیں ہوگا، یہ ٹرک کے ٹرک یا پہاڑ کے پہاڑ روٹی لے کر آئے گا تو لوگ تو ایمان لائیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ یہ فتنہ ہوگا اس کے ساتھ، اور پانی کو ترسیں گے قطرے قطرے کو، یہ پانی لے کر نہر لے کر ساتھ چلے گا، پانی کی نہر لے کر دجال اپنے ساتھ چلے گا۔ پھر آپ نے فرمایا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر اس سے بھی زیادہ آسان ہے، کہ علماء اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آسان ہے سے مراد دجال کے اس خرق عادت کام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اشیاء سے کہیں بڑے خرق عادت کام کر کے دکھاتا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اگر وہ اتنا سا کام دکھا رہا ہے تو لوگ اس پر ایمان لے آئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بڑے کام دکھاتا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے رویدگی اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بغیر ماں باپ کے آدم کو بنایا کہ نہیں بنایا ہے؟ بغیر ماں کے حوا کو پیدا کیا کہ نہیں پیدا کیا؟ خرق عادت نہیں ہے۔ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ آج بھی بے شمار کام رب العالمین دکھا رہا ہے اور اپنی وحدانیت کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ رب العالمین مٹی کے اندر آپ دانہ ڈالتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ دیکھیے وہ نکلتا ہے، یہ کتنی بڑی ایک اللہ کی نشانی ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا۔ زمین پہ ایک دانہ ڈالتے ہیں آپ، وہ سینے کو، زمین کے سینے کو چیر کر کوپلیں نکلتی ہیں اور پھر ایک کھیت لہلہانے لگتا ہے۔ نسقی من ماء واحد، ایک ہی پانی پلاتے ہیں، ونفضل بعض على بعض في الأكل، پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، کھیت ایک ہے، موسم ایک ہی ہے، لیکن ایک سبحان اللہ آم میٹھا شیرین تو ایک لیمو ایک کریلا الگ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ لوگ اس کو دیکھ کر روٹی کے دیکھیں گے تو اس کے ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، ہم دودھ پلاتے ہیں گائے کے اندر سے، بکری کے اندر سے، بھینس کے اندر سے، اس کے اندر خون ہے کہ نہیں ہے؟ خون ہے نا، دم، گوبر بھی ہے، پیشاب بھی ہے، جو دودھ دیتے ہیں وائٹ کلر کا سفید، خالصاً سائغاً للشاربین۔ یہ نشانی نہیں ہے؟ یہ سب نشانی ہے، اللہ پر ایمان لاؤ اس کی۔ تو یہ تو احون ہے۔ احون معه جبل خبز ونهر ماء قال بل هو احون على الله من ذلك۔ اور دجال کی جو شکل صورت ہوگی اس کے بارے میں سن لیجئے، بخاری میں روایت ہے
ہمارا اسلام ہر چیز بیان کر دیا. آپ نے فرمایا ما بعث نبی الا انذر امتہ الاعور. اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا لیکن اس نے اپنی امت کو آور بھینگے سے ڈرایا. بھینگا، آور، کانا، کانا صحیح ترجمہ بنے گا. ہاں الا انہ اعور، آپ نے فرمایا وہ کانا ہوگا. وان ربکم لیس باعور، تمہارا خدا، تمہارا رب العالمین، تمہارا اللہ کانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کانا نہیں. وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ، اور دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. کافارا. اعور، اعور عین الیمنا کأنها عنبۃ، اس کی دائیں آنکھ، دائیں بائی بھی اللہ اکبر بیان کر دیا. اعور عین الیمنا، سیدھی طرف کی آنکھ وہ کانی ہوگی. کأنہ عنبۃ طافیۃ، گویا کہ پھولا ہوا انگور. انگور ہوتا ہے نا، دیکھا وہ پھولا ہوا انگور اس طرح جو بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا وہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رآہ فی المنام مرہ. یقول ابن عمر فإذا رجل جسیم احمر جعد الرأس، کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا بڑا موٹا شخص اور سرخ رنگ تھا اس کا، اس کے بال گھنگریالے تھے نا، یہ جیسے افریقہ کے لوگوں کے. جعد الرأس اعور العین، کانا تھا. کأنہ عینہ عنبۃ طافیہ. قالوا هذا الدجال اقرب الناس به شبیہا ابن قطن رجل من خزاعہ. آپ نے پھر مثال دی کہ اس کی شکل عبد العزیٰ بن قطن سے ملتی ہے. جیسے عبد العزیٰ بن قطن ایک آدمی تھے اس زمانے میں، کا اس کی طرح اس کی شکل ملتی تھی. پتہ چلا انسان ہے. وَهُوَ مِن بنی آدم، انسان. الدجال ممسوح العین مکتوب بین عینیہ کافر ثم تہجاها. نبی صلی اللہ ہجے کیے، پھر ہجے کیے، اسپیلنگ ہجے کیے کہ کافارا، کافر ہوگا لیکن کاف الف نہیں لکھا ہوگا، کافارا اس کے آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا. یقرأہ کل مسلم، ہر مسلم پڑھ لے گا. وہ فی روایت یقرأ کل مؤمن، ہر مومن اس کو پڑھے گا. کاتب وغیر کاتب، رواہ مسلم، مسلم کی روایت ہے کہ کافر ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، اس کو پڑھ لے گا، اس کو نظر آئے گا. کافارا لکھا ہوا ہے، لکھا پڑھا ہو یا ان پڑھ ہو، امی ہو یا پڑھا ہوا ہو، سب کو وہ کافا نظر آئے گا. بہت بڑا فتنہ ہے بھائیو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المسیح الدجال، یہ دعا یاد کیجئے. 4 چیزیں پڑھا پکڑتے تھے، یہ دعا نماز میں پڑھتے ہیں تشہد میں، تو اس کو یاد کیجئے. اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نماز میں آپ نے ہمیں کہا کہ اس سے اللہ سے پناہ مانگو. تو انشاءاللہ العزیز باقی بیان اللہ نے چاہا تو آئندہ سنیں گے، کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے رب العالمین مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما دے. اے رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اپنا اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وهيئ لهم بطانة صالحة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر، وقوموا إلى الصلاة.